الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بیوی کے لیے ساس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ عورت پر اپنی ساس کی خدمت کرنا فرض ہے یا نہیں، اور اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور بعض اوقات تو میں طلاق دینے کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں۔ میں نے ایک مولانا صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی اور والدہ کے مابین موافقت کی کوشش کرو، یہ علم میں رہے کہ بیوی یتیم ہے اور میرے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہے، میرے اس سے بچے بھی ہیں، میری والدہ زیادہ عمر کی نہیں ہے، الحمدللہ اس کی بیٹیاں بھی ہیں جو گھر میں اس کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اب بیوی اور والدہ کے مابین موافقت کرانا مشکل ہو چکا ہے، تو کیا میرے لیے اپنا علیحدہ گھر بنانا جائز ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر علیحدہ رہوں؟ برائے مہربانی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، عورت کا اپنے خامند اور سسرال والوں کی خدمت کرنا ایسا معاملہ ہے جو علاقے اور ملک کے اعتبار سے مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اپنے گھروں کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں چکی پیستی اور آٹا گوندھ کر روٹی بھی پکاتی اور گھر کے دوسرے کام کاج بھی کیا کرتی تھیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ خامند کی بھی خدمت کرے اور گھر کے کام کاج بھی کرے، اور اگر گھر میں ساس یا پھر نند یا خامند کی بیٹیاں ہوں اور علاقے میں ان کی خدمت کرنا عرف میں شامل ہو تو ان کی خدمت کرنا مشروع ہے۔ لیکن اگر علاقے یا خاندان یا پھر قبیلے میں خدمت کا رواج نہ ہو، یعنی بیوی خدمت نہ کرتی ہو بلکہ اس کے لیے خادمہ رکھی جاتی ہو، تو پھر یہ خدمت اس پر لازم نہیں۔ خامند کو چاہیے کہ اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ خادمہ رکھے، لیکن اگر بیوی خدمت کرنا چاہتی ہو اور بغیر کسی جبر اور تنگی کے وہ خود ہی خدمت کرے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے گھر میں اس کی محبت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علاقے اور ملک کے رواج اور عادت اور عرف کے اعتبار سے یہ معاملہ مختلف ہوگا۔ جب مشقت اور تکلیف ہو تو خامند کو چاہیے کہ وہ اس میں کوئی اچھا اور بہتر اسلوب تلاش کرے اور وہ جھگڑے کے وقت بیوی کو حسب استطاعت مال دے تاکہ وہ خوش ہو کر خدمت کرے اور اس کی بہنوں اور بیٹیوں اور ماں کی خدمت بجا لائے۔ حسن کلام اور بہتر اسلوب اور مالی تعاون مشکلات کے خاتمہ اور عرف کی عادت کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ گھر کے کام کاج خوشی سے کرنے لگے گی، اور اگر وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر اپنے علیحدہ گھر میں رہ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر والدہ انکار کرے اور وہ اسے علیحدہ گھر میں رہنے سے روکے جبکہ وہ خدمت کی محتاج ہو یا کسی اور سبب کی بنا پر، تو پھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ والدہ کی رضامندی اور اس کی اطاعت اہم ہے، اور گھر میں اس کے دوسرے بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے قائم مقام نہ بن سکتے ہوں اور وہ والدہ کی خدمت نہ کرتے ہوں اور اس کی جگہ پر نہ کر سکتے ہوں، اس لیے اسے اپنی والدہ کا خیال کرنا چاہیے اور اس سے مشورہ کرے۔ اگر تو وہ اجازت دے تو پھر علیحدہ اور مستقل گھر میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر والدہ کو اس بیٹے کی ضرورت ہو یا پھر کوئی اور سبب اسے علیحدہ گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتا ہو تو بیٹے کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہوا والدہ اور بیوی کے مابین موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرے اور بیوی کو حسب استطاعت تحفہ اور ہدیہ اور مال دے کر راضی کرے تاکہ مطلوبہ طریقے سے معاملات چلتے رہیں اور نہ تو وہ بیوی کو کھوئے اور نہ ہی والدہ کی ناراضگی مول لے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی نور علی الدرب۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 130314۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔